عنوان علم الخدا۔ مضمون خدا موجود ہے بسلسلہ باقاعدہ علم الہی سسٹمیٹک تھیالوجی، تحقیق و تالیف پاسٹر شہزاد چارلز، سلسلہ نمبر 1۔ کلام مقدس میں باقاعدہ علم الہی کی تعلیم کے آغاز میں ہم خدا کے بارے میں سیکھیں گے۔ ہم خدا کے بارے میں چند اہم موضوعات پر بات کریں گے۔ نمبر 1، خدا لسانی تعریف۔ نمبر 2، خدا کے وجود پر ایمان۔ نمبر 3، انسان پر خدا کے بارے میں فرض اول کیا ہے۔ نمبر 4، خدا کی ذات۔ نمبر 5، خدا کی شخصیت۔ نمبر 6، خدا کی وحدانیت۔ نمبر 7، خدا کے نام۔ نمبر 8، خدا کی صفات۔ نمبر 9، خدا کی اخلاقی صفات۔ نمبر 10، خدا کے بارے میں مختلف نظریات۔ نمبر 1، الوہیم، خدا لسانی تعریف۔ لفظ خدا فارسی زبان کا لفظ ہے۔ یہ دو الفاظ کا مرکب ہے، خود اور آ، جس کا مطلب ہے خود سے موجود ہونا، یعنی کہ وہ خود سے آتا ہے، ہر جگہ موجود ہوتا ہے اور اپنے ظہور میں کسی کا محتاج نہیں۔ بائبل کے اردو ترجمہ میں ہمیں لفظ خدا ملتا ہے، مگر بائبل مقدس کا اصل متن عبرانی زبان میں ہے۔ عبرانی زبان میں لفظ الوہ ہے۔ لفظ الوہ یا الوہا صیغہ واحد مذکر ہے۔ اس کی جمع الوہیم ہے۔ پیدائش کی کتاب پہلا باب پہلی آیت میں ہمیں لفظ الوہیم ملتا ہے، جس کا ترجمہ خدا کیا گیا ہے۔ نمبر 2، خدا کے وجود پر ایمان۔ بائبل مقدس کی پہلی ہی آیت خدا کے وجود کا اظہار کرتی ہے۔ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، پیدائش پہلا باب پہلی آیت۔ بائبل مقدس کوئی ایسی نصابی کتاب نہیں جو خدا کے وجود کو ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہو، بلکہ بائبل مقدس اپنی پہلی کتاب کی پہلی ہی آیت میں خدا کے وجود کا اعلان کرتی ہے۔ خدا پر ایمان رکھنے والوں کا یہ مسئلہ بائبل اپنی پہلی ہی آیت میں حل کر دیتی ہے اور خدا کی موجودگی کا اظہار کرتی ہے۔ صرف احمق ہی خدا کے وجود کا انکار کر سکتا ہے۔ بائبل مقدس میں صاف طور پر لکھا ہے، احمق نے اپنے دل میں کہا، ہاں کوئی خدا نہیں۔ زبور 14 اس کی پہلی آیت۔ خدا کی ذات اقدس کے بارے میں پورے طور پر جاننا ناممکن ہے، تاہم خدا کے بارے میں جاننے کے دو ذرائع ہیں۔ پہلا، خدا کی تخلیق کی ہوئی کائنات۔ دوسرا، بائبل مقدس۔ کائنات کا وجود اور اس کی خوبصورتی خدا کے وجود کا ازلی اور ابدی ثبوت ہے۔ آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے۔ زبور 19 پہلی آیت۔ آسمانوں کی خوبصورتی
اور کائنات کی بناوٹ پکار پکار کر کہتی ہے کہ خدا موجود ہے، کیونکہ اس کی اندیکھی صنعتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعہ سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہے، یہاں تک کہ اس کو کچھ عذر باقی نہیں۔ رومیو پہلا باب 20 آیت۔ خدا کا انکار کرنے والے لوگ ہر زمانے میں ملتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کافر، ناستک، دہریے، ملحد، کمیونسٹ یا ایتھسٹ کہتے ہیں۔ خدا ہر زمانہ میں اپنے لوگوں پر ظاہر ہوتا رہا ہے اور اپنے بندوں کی اصلاح کرتا رہا ہے۔ خروج 33 باب 11 آیت۔ بائبل مقدس میں خدا کی شخصیت اور اس کے وجود اور اس کی ازلی ہستی کے ثبوت کثرت سے موجود ہیں۔ کتاب مقدس میں خدا کے وجود، خدا کی ازلی ہستی اور خدا کی شخصیت کے بے شمار شواہد موجود ہیں۔ خدا کے وجود کے اظہار کے لیے چند دلائل پیش نظر ہیں۔ نمبر 1، ضمیر یا دل کے دلائل۔ انسان فطرتی طور پر عابد ہے۔ یہ کسی معبود کا متلاشی رہتا ہے۔ یہ مانتا آیا ہے کہ کوئی الہی ہستی، کوئی ازلی ہستی موجود ہے۔ آج تک کوئی ایسا قبیلہ دریافت نہیں ہوا جس میں تصور خدا نہ پایا جاتا ہو۔ سب کا یہی ماننا ہے کہ کوئی ہستی ہے جو پیدا کرتی اور سب چیزوں کا نظم و ضبط سنبھالے ہوئے ہے۔ چنانچہ وہ شریعت کی باتیں اپنے دلوں پر لکھی ہوئی دکھاتی ہیں، اور ان کا دل بھی ان باتوں کی گواہی دیتا ہے، اور ان کے باہمی خیالات یا تو ان پر الزام لگاتے ہیں یا ان کو معذور رکھتے ہیں۔ رومیو دوسرا باب 15 آیت۔ چنانچہ میں نے سیر کرتے اور تمہارے معبودوں پر غور کرتے وقت ایک ایسی قربان گاہ بھی پائی جس پر لکھا تھا کہ نامعلوم خدا کے لیے۔ اعمال 18 باب 23 آیت۔ اس حوالہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے خداؤں کی عبادت کرتے تھے۔ اس کے باوجود یہ کسی ایسے خدا کے لیے قربان گاہ رکھتے ہیں جو نامعلوم ہے، یعنی ان کی ابھی بھی پوری تسلی نہیں ہوئی، ابھی بھی یہ کسی خدا کے منتظر اور متلاشی تھے۔ بعض لوگ اتنے اندھے ہیں کہ وہ آسمان پر چمکتے سورج کا بھی انکار کر دیتے ہیں، لیکن ان کا انکار اس حقیقت کو باطل تو نہیں کرتا کہ سورج ہے اور ہر روز طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص دیکھنے ہی سے انکار کر دے تو اس سے بڑھ کر کوئی کیا اندھا ہوگا۔ ایماندار شخص کے باطن میں ایک مدھم سی آواز ہمیشہ یہ کہتی رہتی ہے، کوئی خدا ہے، کوئی خدا ہے۔ جس طرح اڑتا ہوا جہاز تو نظر آتا ہے لیکن اس کا پائلٹ نظر نہیں آتا۔ اگر کوئی کہہ دے کہ جہاز پائلٹ کے بغیر ہی اڑ رہا ہے تو یہ ایک مذاقہ خیز بات ہوگی۔ اسی طرح آسمان کو دیکھ کر صرف یہ کہہ دینا کہ چونکہ خدا نظر نہیں آتا اس لیے وہ ہے ہی نہیں، بڑی ہی مذاقہ خیز بات ہے۔ نمبر 2، علت و معلول۔ یہ دنیا پہلے سے موجود ہے، یہ کہیں سے تو آئی ہے۔ کوئی شخص یا کوئی چیز کسی نہ کسی زمانہ میں اسے وجود میں لائی ہوگی۔ یہ کتاب کسی نہ کسی شخص نے اسے لکھا ہوگا۔ کوئی چھاپا خانہ خواہ وہ کتنا ہی جدید کیوں نہ ہو، اس میں بجلی کی نئی سے نئی مشینیں کیوں نہ لگی ہوں،
اپنے آپ سے کتاب پیدا نہیں کر سکتا۔ عمارت کا بنانے والا بھی کوئی ہے جس نے درخت پیدا کیے۔ کائنات کو چلانے والی بھی کوئی ہستی ہے۔ اگر گھڑی کے سارے پرزے ایک ڈیبیا میں ڈال کر آہستہ آہستہ ہلاتے رہیں تو لاکھوں سالوں میں بھی وہ پرزے خود مل کر گھڑی بن کر چلنے نہیں لگیں گے۔ اس دنیا کے وجود کا معقول جواب صرف ایک ہے کہ ایک باشعور ہستی موجود ہے جسے ہم خدا کہتے ہیں۔ نمبر 3، غایت، تخلیق کے مقصد۔ ہر چیز کے بنانے کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ گھڑی جو کہ وجود رکھتی ہے بلکہ اس کا بنانے والا بھی ہوتا ہے۔ اس نے اسے ایک خاص مقصد کے لیے تیار کیا تھا۔ گھڑی کو اس نے اس لیے نہیں بنایا کہ اس میں مچھر وسیرہ کریں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ درست وقت بتائے۔ اگر ہم اس وسیع دنیا میں موجود ہر چھوٹی بڑی چیز کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ ہر ایک چیز کا خاکہ کسی نہ کسی خاص مقصد کے تحت کسی باشعور ذہن نے تیار کیا ہے۔ پرندوں کے رنگ اور جانوروں کے اپنے دفاع کے طریقے محض حادثہ نہیں ہیں بلکہ وہ خالق کے برتر و اعلیٰ ذہن کی منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے۔ نمبر 4، اخلاقیات کی دلیل۔ اس کا خالق کوئی بے جان نہیں بلکہ زندہ، عقیل و فہیم اور اخلاقی ہستی ہے۔ پیدائش پہلا باب 26 آیت۔ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ پیدائش پہلا باب 28 آیت۔ خدا نے انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر پیدا کیا۔ اس سے مراد کہ انسان خدا کے نمونہ پر پیدا کیا گیا۔ زبور 93:9 آیت۔ جس نے کان دیا کیا وہ خود نہیں سنتا؟ جس نے آنکھ بنائی کیا وہ خود نہیں دیکھ سکتا؟ خدا نے انسان کو کان، آنکھیں، علم، عقل و شعور اور قوت ارادی عطا کی ہے، اس لیے کہ یہ ساری خوبیاں خود اس میں موجود ہیں۔ ضمیر انسان کو نیکی اور بدی، اچھے اور برے میں تمیز کرنا سکھاتا ہے، کیونکہ خالق ایک اخلاقی یعنی پاک ہستی ہے۔ وہ ہستی راست بازی کو پیار کرتی ہے اور برائی سے نفرت کرتی ہے۔ نمبر 5، زندگی کی دلیل۔ زندگی سے زندگی نکلتی ہے۔ ابتدائی زندگی کسی ایسی ہستی سے نکلی ہوگی جس میں ازلی و ابدی زندگی ہے، یعنی انسانی زندگی کی تخلیق سے پہلے اس میں زندگی موجود تھی۔ ایسی زندگی کہاں پائی جاتی ہے؟ صرف خدا میں، کیونکہ وہی ازلی و ابدی زندگی رکھتا ہے۔ زبور 36:9 آیت۔ کیونکہ زندگی کا چشمہ تیرے پاس ہے۔ سیب کا درخت اس درخت سے زندگی حاصل کرتا ہے جو اس کا ماں باپ ہے۔ برا اپنی ماں بھیڑ سے زندگی پاتا ہے، لیکن ان کو یہ زندگی کہاں سے ملی؟ اس طرح ہم ابتدائی تخلیق تک جا پہنچتے ہیں۔ ساری زندگی خدا سے صادر ہوتی ہے۔ مضمون نمبر 3، انسان پر خدا کے بارے میں فرض اول کیا ہے؟ انسان پر فرض اول یہ ہے کہ وہ خدا واحد کی جو اس کا خالق ہے پہچان حاصل کرے۔ اے میرے بیٹے سلیمان، اپنے باپ کے خدا کو پہچان۔ پہلا تواریخ 28:9 آیت۔ اور یہ بھی لکھا ہے
کہ اپنے خدا کو پہچاننے والے تقویت پا کر کچھ کر دکھائیں گے۔ دانیل 11 باب 32 آیت۔ ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنے خالق کی پہچان حاصل کرے۔ مضمون نمبر 4، خدا کی ذات۔ ذات سے مراد جوہر، اصل یا جڑ ہے۔ مثال کے طور پر اگر لکڑی کی ایک میز ہے یا کرسی ہے تو اس کی ذات کیا ہے؟ میز یا کرسی کی ذات لکڑی ہے کیونکہ وہ لکڑی سے بنی ہے۔ ایک اور مثال، انسان کی ذات کیا ہے؟ انسان کی ذات مٹی ہے کیونکہ وہ مٹی سے بنا ہے۔ خدا روح ہے۔ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کرے۔ یوحنا کی انجیل 4 باب 24 آیت۔ اب ازلی بادشاہ یعنی غیر فانی نادیدہ واحد خدا کی عزت اور تمجید ابدالآباد ہوتی رہے، آمین۔ پہلا تیموتھیوس 1 باب 17 آیت۔ بقا صرف اس کو ہے اور وہ اس نور میں رہتا ہے جس تک کسی کی کوئی رسائی نہیں ہو سکتی، نہ اسے کسی انسان نے دیکھا اور نہ دیکھ سکتا ہے۔ پہلا تیموتھیوس 6 باب 16 آیت۔ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اس نے ظاہر کیا۔ یوحنا 1 باب 18 آیت۔ فلپس سے کہا، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ یوحنا کی انجیل 9 باب 14 آیت۔ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی۔ لوکا 24 باب 29 آیت۔ مضمون نمبر 5، روح ایک مکمل شخصیت ہے۔ خدا ایک کامل شخصیت ہے۔ بائبل مقدس کے صحائف خدا کو ایک کامل شخصیت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ شخصیت کے اندر قوت ارادے، خوشی، غم، محبت، غصے کے جذبات موجود ہوتے ہیں۔ کتاب مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ خدا انسان کے ساتھ رفاقت رکھتا ہے، محبت کا اظہار کرتا ہے، اس کی فکر کرتا ہے۔ دکھ میں، پریشانی میں، آزمائش میں، بیماری میں، خطرے میں، مایوسی میں، کمزوری میں اس کی مدد کرتا ہے۔ وہ بھلائی کے کام کرتا ہے۔ یہ سارے کام ایک شخصیت کر سکتی ہے۔ خدا نے انسان کو اپنی صورت و شبیہ پر پیدا کیا۔ پیدائش 1 باب 26 آیت۔ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ واحد خدا نے کائنات کو خلق کیا ہے۔ اس کائنات کی بناوٹ اور ترتیب خالق خدا کی حکمت، ارادہ، منصوبہ اور ضابطہ کا برملا اظہار ہے۔ مضمون نمبر 6، خدا کی وحدانیت۔ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ استثنا 6 باب 4 آیت، جو کہ عبرانی میں کچھ اس طرح سے ہے، شیما اسرائیل یہوہ الوہینو یہوہ احد۔ خداوند اسرائیل کا بادشاہ اور اس کا فدیہ دینے والا رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں اور میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ یسایہ 44 باب 6 آیت۔ سو میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، صادق القول اور نجات دینے والا خدا میرے سوا کوئی نہیں۔ یسایہ 45 باب 21 آیت۔ لیکن آسمان پر ایک خدا ہے جو راز کی باتیں اشکارا کرتا ہے، اور اس نے نبوکد نظر
بادشاہ پر ظاہر کیا ہے کہ آخری ایام میں کیا وقوع میں آئے گا۔ تیرا خواب اور تیرے دماغی خیال جو تو نے اپنے پلنگ پر دیکھے یہ ہیں۔ دانییل 2:28 آیت۔ پس ہم میں سے ہر ایک خدا کو اپنا حساب دے گا۔ رومیو 12:14 آیت۔ اور آج کے دن خداوند تجھ کو میرے ہاتھ میں کر دے گا، اور میں تجھ کو مار کر تیرا سر تجھ پر سے اتار لوں گا، اور میں آج کے دن فلسطینیوں کے لشکر کی لاشیں ہوائی پرندوں اور زمین کے جنگلی جانوروں کو دوں گا، تاکہ دنیا جان لے کہ اسرائیل میں ایک خدا ہے۔ پہلا سیموئیل 17:46 آیت۔ کیا ہم سب کا ایک ہی باپ نہیں؟ کیا ایک ہی خدا نے ہم سب کو پیدا نہیں کیا؟ پھر کیوں ہم اپنے بھائی سے بے فائی کر کے اپنے باپ دادا کے عہد کی بے حرمتی کرتے ہیں؟ ملاکی 2:10 آیت۔ یسوع نے جواب دیا کہ اول یہ ہے کہ اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ مرکس 12:29 آیت۔ کیونکہ ایک ہی خدا ہے جو مختونوں کو بھی ایمان سے اور نامختون کو بھی ایمان ہی کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرائے گا۔ رومیو 3:30 آیت۔ لیکن ہمارے نزدیک تو ایک ہی خدا ہے، یعنی باپ جس کی طرف سے سب چیزیں ہیں، اور ہم اسی کے لیے ہیں، اور ایک ہی خداوند ہے، یعنی یسوع مسیح، جس کے وسیلہ سے سب چیزیں موجود ہوئیں، اور ہم بھی اسی کے وسیلہ سے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 8:6 آیت۔ اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے، جو سب کے اوپر اور سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے۔ افسیوں 4:6 آیت۔